السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 5، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ گرامر سے متعلق ہے۔ اوپن یور بک پیج نمبر 20، صفحہ نمبر 20 پر آپ کو ایک ٹاپک دیا گیا ہے جس کا نام ہے اسم صفت اور موصوف۔ آج ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ اس میں صفت اور موصوف کے بارے میں پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں صفت اور موصوف کسے کہتے ہیں؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ جن الفاظ سے کسی شخص کی خوبی، خامی یا تعداد بیان کی جائے اسے اس میں صفت کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کسی شخص، کسی چیز یا کسی بھی جگہ کے بارے میں، کسی بھی اسم کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہوں، یعنی کہ اس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو، کوئی خوبی بتائی جا رہی ہو، کوئی خامی بتائی جا رہی ہو یا تعداد بتائی جا رہی ہو، تو ایسے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم صفت کہتے ہیں، یعنی کہ کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہو۔ صفت میں اچھائی بھی آ جاتی ہے، برائی بھی آ جاتی ہے، تعداد بھی آ جاتی ہے۔ ہم کسی بھی شخص کے بارے میں، صرف شخص نہیں، کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، ایون کہ کسی بھی اسم کے بارے میں ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو جن الفاظ سے ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں صفت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے موصوف۔ جس شخص یا چیز کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہو اسے موصوف کہتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو ہم وہ کس چیز سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، ہم کس چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ آیا کہ ہم کسی کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آیا کہ ہم کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم جب بیان کرتے ہیں تو اس چیز کو، اس شخص کو یا اس جگہ کو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اسے موصوف کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کی صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، برا ہے، کوئی خامی ہے، کوئی خوبی ہے یا اس کی تعداد اتنی ہے، تو ان الفاظ کو اسم صفت کہتے ہیں۔ مثلاً غور سے سنیے گا، ہمارے اساتذہ بہت قابل ہیں۔ ہمارے اساتذہ بہت قابل ہیں، تو ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم اساتذہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اساتذہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ہم ان کی کوئی خوبی بیان کر رہے ہیں یا ہم خامی بیان کر رہے ہیں، ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہمارے اساتذہ بہت قابل ہیں، یعنی کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، ہم ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ وہ بہت قابل ہیں۔ تو اس میں خوبی کیا ہوئی؟ خوبی ہوئی اس میں قابل، یعنی کہ صفت کیا ہوا اس میں؟ قابل۔ اور موصوف کیا ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اساتذہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو صفت والے کالم میں آئے گا قابل اور موصوف ہوگا اساتذہ۔ مثال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ یہ عمارت بہت خوبصورت ہے۔ تو جی، ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم عمارت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم ایک بلڈنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، تو ہم عمارت کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ عمارت بہت خوبصورت ہے۔ تو خوبصورت کیا ہوا اس میں؟ صفت بیان کی جا رہی ہے، کس کی؟ عمارت کی۔ کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ عمارت کی۔ تو صفت ہمارے پاس کیا ہوا؟ خوبصورت۔ اور موصوف میں، یعنی کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ آئے گا موصوف والے کالم میں۔ تو ہم عمارت کی بات کر رہے ہیں تو عمارت ہوا موصوف اور صفت ہوا خوبصورت۔ مثال نمبر 3 کی طرف آئیے۔ علی بہت ذہین ہے۔ علی بہت ذہین ہے۔ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے علی، اور ہم اس کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ ذہین ہے۔ تو صفت میں آئے گا ذہین اور موصوف میں آئے گا علی، کیونکہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہمیں لکھنا ہوتا ہے موصوف میں، اور ہمیں خامی، خوبی یا تعداد لکھنی ہوتی ہے صفت میں۔ مثال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ آج کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ آج کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم بادلوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور بادل کیسے ہیں؟ بادل کالے ہیں، تو بادلوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو صفت میں آئے گا کالے اور موصوف والے کالم میں آئے گا بادل۔
تو پیارے بچوں، اس میں صفت اور موصوف آج ہم نے پڑھا۔ آئیے ہم اپنی کتاب کی جانب چلتے ہیں۔ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھولیے۔ اسم، صفت اور موصوف جن الفاظ سے کسی شخص یا چیز کی کوئی خوبی، خامی یا تعداد بیان کی جائے اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ جس شخص یا چیز کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہو وہ موصوف کہلاتا ہے۔ مثلاً یہ قلم بہت خوبصورت ہے، خوبصورت اسم صفت ہے اور قلم موصوف ہے، کیونکہ قلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو قلم کیا ہوا؟ موصوف۔ نیچے آپ کو سرگرمی دی گئی ہے، ذیل کے جملوں میں سے اسم صفت اور موصوف الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو یہ 3 جملے آپ کو دیے گئے ہیں پیارے بچوں، اس میں سے آپ کو اسم صفت پہلے کالم میں لکھنا ہے اور موصوف جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ دوسرے کالم میں لکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیارے بچوں آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ 10 جملے ایسے بنائیں گے جس میں اسم صفت اور موصوف کا ذکر کیا جا رہا ہو، جیسا کہ میں آپ کو دکھا چکی ہوں اس پیج پہ۔ ایسے کالم بنائیں گے، پہلے جملے لکھیں گے، پھر صفت کا کالم اور پھر موصوف کا کالم۔ تو آپ نے 10 جملے خود سے لکھنے ہیں اور پھر ان کے سامنے صفت اور موصوف الگ الگ کر کے لکھنے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔